قرآن کی ایک آیت کا مفہوم اس دن میں پڑھ رہا تھا، یقین کرو سارا دن یہ آیت میرے ذہن میں گھومتی رہی، اور مجھے اس کے الفاظ اللہ کمی کو تاہی معاف کرے صحیح طریقے سے یاد نہیں آ رہی، چونکہ میں نے صرف سنا ہی تھا. تو فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو بھول جاتے ہیں نا، جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، امیجن کریں کہ اللہ کو بھول جانا اس کے لیے کتنا سخت دل چاہیے ہوگا، کتنے گناہ کرنے ہوں گے، کتنی غفلتیں کرنی ہوں گی، کتنی دفعہ اللہ کو اگنور کرنا ہوگا، تب جا کے ایک انسان پر یہ سچویشن آتی ہے کہ وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. اینی ہاؤ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کو بھول گئے نا تو اللہ تم سے تمہارا آپ ہی بلا دے گا، یعنی تم خود کو بھول جاؤ گے. جو اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ ان سے ان کا اپنا آپ بھلا دیتے ہیں. تو جو ایسے لوگ اس کرائٹیریا کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، پھر اللہ رب العزت اپنے نام کی غیرت اس انسان کے دل سے چھین لیتے ہیں. پھر اللہ رب العزت اسے اس بندے کو اپنی چوائس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اوکے فائن، تم خوش ہو شیطان کے ساتھ، اوکے فائن تمہیں دوزخ بنانی ہے، اوکے فائن تم میرے بلانے پر بھی تم میری طرف نہیں آ رہے، میرے سمجھانے پہ بھی تم نہیں سمجھ رہے، تمہیں اتنا پاگل کر دیا گناہوں نے، تم اتنے غلام ہو گئے اور نفس اور ہوس کے، تمہیں اتنے اچھے لگ گئے یہ گناہ اور اس سے ملنے والی لذتیں اور یہ دنیا کی اٹریکشن اور یہ دنیا کے سو کولڈ بت، تو کہ فائن اگر تم نے انہی کی بندگی کا سوچ لیا تو جاؤ. پھر اللہ رب العزت ایسے انسان کو ڈھیل دے دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. اب لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ انسان اب اللہ کی طرف واپس نہیں آ سکتا، یہ بھی آ سکتا ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ سوچے، ارادہ کرے. ارادہ نہیں کرو گے، سوچو گے نہیں، حامی نہیں بھرو گے تو کیسے آؤ گے اللہ کی طرف؟ کیسے کرو گے اپنے رب کی تعریف؟ کیسے کرو گے اپنے رب کی عبادت؟ کیسے اپنے دن اور رات اپنے اللہ سے جوڑو گے؟ ورنہ تو یہ زندگی تو ضائع ہو جاتی. اگر لیٹ سپوز میں یہاں لائیو آ کر اللہ کی بات نہ کرتا تو میں کچھ اور کر لیتا. اسی طرح اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھ رہا، لیٹ سپوز اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اگر وہ علم نہیں حاصل کر رہا، اگر وہ اللہ کو یاد نہیں کر رہا، اگر وہ اچھائیوں کی طرف قدم نہیں بڑھا رہا، تو وہ کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہوگا نا. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ بیڈ پر بس لیٹا ہی لیٹا اپنی ساری زندگی گزار دے گا. کچھ کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں تو وہ انوالو ہوگا. تو اگر اللہ سے جڑی ایکٹیویٹیز میں وہ انوالو نہیں ہے تو دوسرا آپشن تو پھر شیطان ہی ہے. بے حیائیوں کا میدان بھی گرم ہے، گناہوں کے بازار بھی سجے ہوئے ہیں، پھر ڈیفینیٹلی ادھر جائے گا. یا تو آپ نیکی کرو گے یا آپ گناہ کرو گے، یا آپ اللہ کی مانو گے یا کسی اور کی مانو گے، یا آپ کو جنت ملے گی یا آپ دوزخ کے لائق ہو جاؤ گے. تو یہ سمپل سا کرائٹیریا. تو اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کریں، جو بھی فری ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے اس میں نئی نئی چیزیں سیکھیں، اپنی غلطیوں کو، اپنی کمی کوتاہیوں کو سامنے رکھ کر اس کے بارے میں سوچا کریں کہ یار میں ایک گناہ 20 سال سے کر رہا ہوں، 10 سال سے کر رہا ہوں، یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے، یہ سستی ہے جو میرے اندر 20 سالوں سے پائی جاتی ہے، میں نے اسے ختم کرنا ہے، میں نے اس سے دور نکلنا ہے، میں نے اس قید سے آزاد ہونا ہے، تو میں کیسے کروں؟ تو پلاننگز کریں. اس پلاننگز میں اگر آپ کو مہینہ لگتا ہے کوئی بات نہیں، وہ مہینہ آپ کی عبادت میں کاؤنٹ ہوگا کہ کم سے کم ایک برائی سے نکلنے کی پلاننگز تو کر رہے ہو. نکلے نہیں ہو لیکن کر تو رہے ہو. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تم اسی لیے محنت کر رہے ہو کہ اگر تم نکل آئے تو تم نیکیاں کرو گے. تو جب سے تم نے سوچنا سٹارٹ کیا تمہارے اعمال نامے میں نیکیاں لکھنا شروع ہو گئیں. اور پھر جب تم وہ عمل کرو گے، جب تم واقعی میں اللہ رب العزت کے لیے اس کی محبت میں، اس کی عطاؤں کو سامنے رکھ کر، اس کے ڈر اور اس کے خوف کی وجہ سے جب گناہ چھوڑو گے تو اللہ تم سے محبت کر لے گا. ہاں، اللہ کو وہ انسان بڑا محبوب ہے جو بن دیکھے اس کی طرف آتا ہے واللہ. اور اللہ ایسے انسان کو نہیں چھوڑتا. آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی انسان صرف یہ سوچ لینا کہ اللہ میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، بے شک یہ عبادت نہیں کر رہا، اس کی زندگی پراپر طریقے سے مینٹین نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے حامی بھر لی دل سے اور کہہ دیا اللہ کو کہ اللہ میں آپ کی ٹیم کو جوائن کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، تو اللہ تو ایسے لوگوں کو ضائع نہیں کرتا. اللہ نے یہ کہا ہوا ہے کہ جو لوگ میری طرف آنا چاہیں گے شیطان کا اس پر کوئی زور نہیں چل سکے گا. ہاں، جو شیطان کی طرف جانا چاہیں گے تو پھر شیطان سے اور اس کی فوج سے میں تو جہنم کو بھر دوں گا. تو اللہ تو ہمارا دوست ہے، ہمیں گمراہیوں سے نکالتا ہے، اندھیروں سے نکالتا ہے، کفر سے نکالتا ہے، گناہوں سے نکالتا ہے. یار سب سے بڑی بات یہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے تو ہماری ہر خطا کو معاف کر دیتے ہیں، اسی وجہ سے تو وہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. وہ گناہ جس کو کرنے کے بعد ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ یار یہ معاف نہیں ہوں گے کیونکہ وہ اتنے بڑے لیول کے گناہ ہوتے ہیں. وہ گناہ جس کو کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں اور پھر خود ہی مایوس ہو جاتے ہیں، اپنے اوپر فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ او ہو اب تو میرا دی اینڈ ہے، اب تو میری آخرت بگڑ گئی ہے. یعنی اس لیول کا گناہ ہم کرتے ہیں، پھر مایوس بھی ہوتے ہیں اور اللہ انہی گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ ہم سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ ہم سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے جانتا ہے، اور وہ اللہ اس سے دل نہیں لگ رہا آج کل. اس اللہ کو پکارنے کا دل نہیں کر رہا، اس اللہ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کا دل نہیں کر رہا، اس اللہ کو سمجھنے کا دل نہیں کر رہا. تو کتنی بری بات ہے نا. پھر تو ہمیں شیطان لے جائے گا اپنے ساتھ. تو شیطان اگر ہمیں لے گیا
تو ٹھیک ہے ہماری دنیا تھوڑی سی رونقوں اور شہرتوں میں گزر جائے گی، ٹھیک ہے ہماری عزتوں کو 2-4 چاند لگ جائیں گے، چاند ستارے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے 10-20 لوگ ہم سے متاثر ہو جائیں گے اور ہمارے لیے بینیفیشری ثابت ہوں گے، ہمیں گھر بھی مل جائے گا، ہمیں پلاٹ بھی مل جائے گا، ہمیں گاڑی بھی مل جائے گی اور نئے چہرے بھی مل جائیں گے، محبتیں بھی قبول ہو جائیں گی، لیکن وہ چیزیں جو آپ شیطان کے راستے پر چل کر اویل کریں وہ آپ کے لیے دنیا میں ہی راحت کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اس سے آپ آخرت نہیں بنا سکتے۔ تو اگر اللہ کے راستے پہ آپ چل رہے ہیں اور آپ کو دولتیں مل رہی ہیں تو خوب سمیٹو، خوب کھاؤ پیو، لوگوں کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، مزے کرو۔